بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطانی اس کتاب کو تحریر کروا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے شخص کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اس کے مختلف مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایت کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ پھر دوستو، البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے بے شمار عملیات اور وظائف درج ہیں۔ یہ عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ جب اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کو تحریر کرنے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی کے بھی کام کی نہ تھی، کیونکہ جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ 100 سال کے تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نامعلوم شخص کی طرف سے اس کتاب میں بہت سارے رد و بدل کیے گئے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اندر بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جن عملیات کی مدد سے انسان بہت بڑے بڑے طاقتور جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا پھر جنات اس کو پاگل کر دیتے یا پھر اس کو قتل کر دیا کرتے، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنے قید میں کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں ان نسخوں کو نکال دیا گیا جن نسخوں کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے، لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاگل پن، مرگی یا جنون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کی کتاب میں آ گئی۔ یہ شخص بہت زیادہ مالدار تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے ایک بہت بڑی رقم عطا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ وہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے، جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی جسامت کی سیاہی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر چھائی نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص نے بہت دفعہ اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ ہر بار کی ناکامی کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو ایک عالم دین کے سپرد کر دیا۔ پیارے دوستو، جس دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی، ہر دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت پر مامور تھے، کیونکہ اس کتاب میں تحریر ایسے عملیات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جنات انسانوں کی قید میں نہ آ سکتے تھے۔ پھر دوستو، ان تمام تر واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کتاب کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا، اور پھر اچانک سے 7ویں ہجری میں یہ کتاب اچانک سے منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب کے اندر موجود بہت سارے مواد کے اندر رد و بدل کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے۔
اگر آج کے دور میں کوئی شخص بغیر عملیات کے علم کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو آج بھی اس کتاب کے اندر ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انسان پاگل ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کتاب کی عجب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا اور اس بات کو بھی بھول جاتا کہ وہ کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ مجنون ہوا تھا۔ پھر دوستو، اس کتاب کو سمجھنا یا پڑھنا ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہنے والا تھا اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب ابتدا کی کوشش کی گئی تو اس شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں میں بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش ہونے آنے کی وجہ سے اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ خبر نہیں رکھتا تھا اور وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ پھر دوستو، بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے لکھائی تھی، تاکہ انسانی مال اور دولت کے لالچ میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو کر مرے اور جہنم کے مستحق قرار پائیں، کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے علم کے عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد ہی یہی ہے، وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو واصل جہنم کر دے۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔